أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. السلام علیکم. میرا نام آئلہ لغاری ہے اور بائی پروفیشن میں ڈینٹسٹ ہوں، اور میں کچھ سالوں سے قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہوں، اور مائنڈ میپس بنانے میں بھی ایک ممبر ہوں، اور لانگ ڈیٹیلڈ میپس اردو کے بناتی ہوں. میں جنرلی اب آپ کو تعارف دوں گی کہ مائنڈ میپ کیا ہیں اور کس طرح ہم نے یہ کام شروع کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دن ڈاکٹر افضل جو ہماری قرآن ٹیچر ہیں، انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا کہ سورۃ کوثر کی تفسیر پڑھ کر نا اس کا میپ بنائیں. ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ڈرا کریں، کس طرح بنائیں. خیر سب ممبرز نے اپنے اپنے میپ کی تصویریں لے کر تو ڈاکٹر افشاں کو بھیج دی. ہر کسی کے میپ کو انہوں نے پڑھا، ان کو اور کمنٹس دیے اور بتایا کہ کون سا میپ اچھا ہے اور کس کی کیا کیا غلطیاں ہیں، جس سے ہمیں تھوڑی موٹیویشن ملی. اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا. ہر ہفتے جو ہے ہمیں وہ ہوم ورک دیتی تھی جس میں آخری پارے کی صورتوں کے میپس ہم نے بنانے ہوتے تھے، اور ہر ایک کا ہوم ورک چیک بھی ہوتا تھا. آہستہ آہستہ میپس بناتے ہوئے یہ احساس ہوا ہمیں کہ اس طرح پوری صورت کا ترجمہ اور تفسیر ایک اور زاویے سے ہی سمجھ آنے لگا تھا. اور ہم میپ کی شکل میں صورتوں کی آیتوں کو الگ الگ باکس میں لکھتے جاتے تھے. پھر اس طرح ہم معنی آیات جو ہوتی تھی وہ ہم ایک ہی باکس میں لکھتے تھے، اور دوسرے جو ہم معنی آیات ہوتی تھیں اور طرح سے جو وہ تھیں تو اس کو ہم دوسرے باکسز میں الگ الگ کر کے لکھتے تھے. تو پھر اسی طرح میپ بناتے بناتے پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ سورت کی کچھ آیات ایک پیغام دے رہی ہیں اور دوسری آیات کچھ اور پیغام دے رہی ہیں. اور سب سے بڑی یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن کی ہر سورت کی آیات کا آپس میں کیا ربط ہے، مطلب ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، وہ کس طرح لنکڈ ہے. اور صرف سورت کا ہی نہیں بلکہ قرآن کی ایک ایک سورت کا دوسری سورتوں کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کا ربط ہے. اس کے علاوہ سورت کی ایک مرکزی آیت ہوتی ہے جو پوری سورت کا ایک طرح سے نچوڑ ہوتی ہے، اور باقی تمام آیات اس کے ارد گرد مختلف زاویوں سے لنکڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ بیچ میں ایک مرکزی آیت ہے کسی سورت کی، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا چاروں طرف سے کوئی نہ کوئی اس سورت کی دوسری آیات اس کے ساتھ لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ کنیکشنز پھر ہم فلو چارٹ کی صورت میں ایروز اور لائنز کی مدد سے ہم دکھانے لگے، جو مرکزی آیت کا باقی آیتوں کے ساتھ جو ہوتا تھا کنیکشن. اس طرح کافی صورتوں کے میپس بنانے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم قرآن کی صورتوں کو میپس کی شکل میں سمجھائیں، جس کا پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہو کہ تفسیر یا ترجمہ پڑھنے کے بجائے کم وقت میں ایک نقشے یا فلو چارٹ یا میپ کی صورت میں اللہ کا پیغام اور آیتوں کا باہم ربط سمجھ آ جائے. پھر اسی طرح ان میپس کو بناتے ہوئے ہم نے ہر آیت سے عملی نکات نکال کر لکھنے شروع کر دیے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم قرآن کی ہر صورت سے میسج اور پیغام لے سکیں، اس پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، ہمارا عمل تبدیل ہو. اور یہ سوچ رکھی کہ ہر پڑھنے والے کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ صورت میں بیان کردہ پیغام کو عمل میں کیسے لایا جائے. اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی اترے. اس طرح یہی مقصد جو ہے نا ہمارا اہم اور اصل مقصد ہمارا یہی بن گیا اس کتاب کو بنانے کا، کہ پڑھنے والے کو اللہ کا پیغام عملی نکات کے ذریعے سمجھ میں آ جائے. یہ کتاب باقی تفاسیر سے اس طرح منفرد ہے کہ ترجمہ اور تفسیر تو ہم ہر تفسیر کی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن عملی کے نکات جو ہیں وہ ہمیں کہیں بھی لکھے ہوئے نہیں ملتے. اور اس کے علاوہ یہ اس طرح سے بھی یہ منفرد ہے کتاب باقیوں سے کہ اس میں 30ویں پارے کی ہر صورت کے 4 مختلف طریقے سے بتائے گئے 4 مختلف قسم کے میپس ہیں. سب سے پہلا تفصیلی میپ، جن میں صورتوں کے تھوڑے بڑے اور تفصیلی نقشے یا میپ دکھائے گئے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے مختصر میپس بنائے ہوئے ہیں جن میں مختصراً صورتوں کا مین پیغام بتایا گیا ہے شارٹ فارم میں. پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے روٹ ورڈ میپس بتائے ہیں جن میں صورت کی ہر آیت کے ہر الفاظ کے روٹ ورڈز بتائے گئے ہیں.
جسے ہم عربی گرامر اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ ایکسٹرنل میپس، یعنی صورتوں کے بیرونی روابط کے میپس، جن میں ایک صورت کی آیتوں کا دوسری صورتوں کی آیتوں سے ربط بتایا گیا آپس میں۔ کسی بھی قرآن کی تفسیر میں اس طرح سے ایک ہی صورت کو 4 مختلف زاویوں سے نہیں دکھایا اور سمجھایا گیا۔ پڑھنے والے کو ایک ایک صورت کی مکمل معلومات، مکمل تفصیلات اور مکمل پیغام اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے اس کتاب پہ۔ اور اب جو ہے نا، اب یہ جرنل انٹروڈکشن تھا، اب آپ کو میری باقی ممبرز جو ہیں ان تمام میپس کا تفصیلی تعارف وہ بیان کریں گی۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو بہت بہت خوش آمدید، السلام علیکم۔ آپ لوگ بہت بہت زیادہ نیک نصیب ہیں کہ ایسے موسم میں اور ایسے حالات میں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ، اور میں دعا کرتی ہوں اور میری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ قرآن کی ایک نئی سمجھ کے ساتھ، جو ہماری ٹیم یہاں پہ ہے ان میں سمرینا، افشان، مہجبین، ثنا، دونوں ثنا جو آپ نام دیکھتے رہتے ہیں، ایک ثنا واریر ہیں اور ایک ثنا سنو وائٹ ہیں، وہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ اور وجیہہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے ہو۔ میرا جو آج مقصد ہے وہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم مائنڈ میپنگ کیوں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مائنڈ میپنگ ایز سچ ریسرچ کا ایک طریقہ ہے جو ہم قرآن کے ساتھ ہم نے نہیں سیکھا۔ میں نے تو اپنے میڈیکل اسٹڈیز میں یہ سیکھا ہے کہ جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مائنڈ میپنگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک مریض جو اپنی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، ہم یہ جو وہ بتا رہا ہے وہ تو اس کی بیماری ہے، لیکن اس بیماری کے پیچھے کیا ہے، کیا پروسیس ہے، وہ مائنڈ میپنگ سے پتہ ہے۔ وہ بات کیوں کر رہا ہے جو وہ اس وقت کر رہا ہے، یعنی وہ اس کے علاوہ بھی کچھ بول سکتا ہے لیکن وہ وہی بات کر رہا ہے جو وہ وہاں بول رہا ہے۔ تو یہ اس ریسرچ کو مائنڈ میپنگ کہتے ہیں، جس میں ہم ایک تھاٹ پروسیس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی مائنڈ میپنگ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے وہ باتیں ہمیں بھیجی ہیں سمجھانے کے لیے۔ لیکن قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، تم اس میں عقل نہیں استعمال کرتے، تم اس میں تدبر نہیں کرتے، تم اس میں واپس جا کے سوچتے نہیں ہو، افلا تذکرون، کیا تم اسے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو جب اللہ خود دعوت دے رہا ہے تو پھر قرآن کو گہرائی میں سمجھنا ایک لحاظ سے آپ سمجھیں قرآن کا اپنا حکم ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ سوچیں، اللہ نے آپ کو ایک عقل دی ہے جس سے آپ سوچیں گے اور آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں۔ تو مائنڈ میپنگ کا مقصد، اس سے پہلے اگر آپ پرانی تفسیریں دیکھیں، اور یہ وہ تفسیریں ہیں جو شاید شاہ ولی اللہ سے بھی پہلے کی تفسیریں ہیں، جن میں ربط قرآنی کے اوپر ایک لفظ ہے، یہ آپ نے آج یہ لفظ ساتھ لے کے جانا ہے، ربط، جو اردو میں جیسے رابطہ نکلتا ہے۔ تو ربط قرآنی کا ایک اپنا سبجیکٹ ہے پورا، جو مفسرین اس کے اوپر غور کرتے تھے۔ اور ربط قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت یا یہ صورت یہاں کیوں ہے، although ہم اسے کوشچن نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ یہاں کیوں ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسی سوچ نہیں ہے۔ اس سوچ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ نے یہاں پہ یہ بات رکھی ہے تو اس کی کوئی حکمت ہوگی، اور وہ حکمت سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ چیز یہاں پہ کیوں ہے، ہمیں اس چیز کی اہمیت نہیں سمجھ آتی۔ کیونکہ آپ اکثر جو ماڈرن مفسرین ہیں، اسپیشلی جیسے کوئی انگریز ہے جو قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جن کا وہ ایک احترام اور تقدس کا تعلق بھی نہیں ہے قرآن سے، وہ اس کو ایک تھیری کی طرح اینالائز کر رہے ہوتے، وہ اکثر آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن میں کوئی ربط نہیں، بلکہ ہمارے بھی بعض ماڈرن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ احکامات ہوتے ہیں اور پھر واقعات شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی دلائل شروع ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ربط نہیں۔ قرآن تو بس جیسے جیسے نازل ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مطابق نازل ہوا ہے، کہیں پہ ان کو تسلی دی ہوئی ہے، کہیں پہ واقعہ سنایا ہوا ہے اللہ میاں نے، اور یہ ایسے ہمارے پاس آ گیا۔ اب یہ بات ہماری عقل کیا ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ اللہ میاں نے، مثلا اللہ میاں نے مجھ سے کوئی بات کی اور پھر مجھے کہا کہ یہ پوری انسانیت کو پہنچا دو، یہ ان کے لیے، تو صرف مجھ سے تو نہیں نا بات کی اللہ نے تو پوری انسانیت سے بات کی ہے۔
پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے. یہ ایسے نہیں آیا جیسے ہمارے پاس وہ شروع کی آیات جو تھی اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ کوئی آخر میں پڑھی ہوئی ہے قرآن، وہ شروع میں تو نہیں بالکل پڑھی ہوئی. پھر مکی زندگی میں ہی سورہ فاتحہ پوری کی پوری آ گئی، وہ قرآن کے بالکل وہ افتتاح ہے قرآن، کیونکہ انہوں نے نماز بہت جلدی پڑھنی شروع کر دی تھی، نماز فرض ہو گئی تھی، اور سورہ الفاتحہ پوری کی پوری آئی تھی مکہ میں، وہ قرآن کا افتتاح ہے. لیکن اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ یعنی قرآن جو ہے یہ اس افتتاح سے شروع ہو کے قرآن کہاں جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سورہ البقرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس جو ترتیب ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ پڑھی، اور وہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن کی، اس میں مطلب کہ 260 سم تھنگ آیات ہیں اس کے اندر، اور اس میں آپ سمجھیں کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں 100 احکامات ہیں، 100 اوامر ہیں، 100 نواہی ہیں. یہ نہیں کرنا، یعنی وہ پوری شریعت کی ایک بنیاد ہے، اور وہ مدنی زندگی کی صورت. تو اس کی حکمت کیا ہے کہ سورہ الفاتحہ کے فوراً بعد سورہ البقرہ پڑھی گئی ہے قرآن. یہ سمجھنا بہت ضروری. جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گا، دیکھیں سورہ الفاتحہ اس سے تو یہ ہے کہ نماز، یہ نماز اس کا نام الصلاۃ ہے، اور اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. سورہ البقرہ ہے جو بنی اسرائیل کا بیان ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران جو نصرانیوں کا بیان، حضرت مریم کا بیان ہے، کرسچنز کا بیان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آل عمران کے بعد کیا ہے؟ سورہ نساء. تو اگر آپ یہ ترتیب دیکھیں، بنی اسرائیل کا بیان ہے، پھر یہ جن لوگوں کے مائک آن ہے پلیز آف کر، اس کے بعد نصرانیوں کا، یعنی جب شریعتیں سمجھا دی گئیں قرآن میں، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کا بیان؟ عورتوں کے حقوق. کیونکہ یعنی جب سے شریعت شروع ہوئی ہے عورتوں کے حقوق دنیا میں پامال ہوتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ جیسی شریعت کا بیان ختم ہوا وہاں پہ پورا. تو قرآن کی ترتیب میں غور کرنا بہت ضروری. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو صورتوں کی ترتیب ایسے بتائی. اس کے بعد صورتوں کے اندر ایک ترتیب، جس طرح اللہ میاں بات کر رہا ہے اس کی اپنی ایک ترتیب. مجھے کوئی سورہ مومنون کھول کے دے دے. سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے، کہتے تھے اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، اور یہ پورے ایمان کا خلاصہ ہے. سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کافی آگے ہے قرآن میں، کافی آگے. اچھا، یہ میں آپ کے سامنے ایک ایکسرسائز کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو ایسے پڑھنا سیکھیں، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، لیکن جتنا میں اس کو پریکٹس کرتی ہوں یہ نہیں کہ صرف ان کا فارمولا ہے، مطلب یہ ایک یونیورسل فارمولا ہے قرآن کو سمجھنے. پہلی آیت ہے اس کی قد افلح المؤمنون، یعنی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ فلاح پا گئے مومن. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ فلاح جو ہم حی علی الفلاح کہتے ہیں اور مفلحون ہم سب بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے قسم ہے کہ فلاح پا گئے مومن. اور اس کے بعد جو پہلی بات اللہ نے کی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے. اس کے بعد ایک یہ ہے، یہ دو. ابھی آگے چلتے ہیں. اس میں زیادہ خشیت ہمیں پتہ ہے جسم کی عاجزی، جھک جانا، دل کا جھک جانا، ٹھیک ہے، اللہ کی ہیبت کا دل پہ طاری ہو جانا. یعنی وہ نماز اتنی ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر خشیت طاری، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے نماز پڑھتے. ٹھیک ہے جی. تیسری آیت، اور بہت اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، لغو کا مطلب وہ بات جس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے، بلکہ نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں. لغویات میں ایسی چیزوں پہ وقت ضائع کرنا ہے جس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اسراف ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو. اور اس کی عام مثال استاد جیسے دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کھانے کے بعد دوبارہ کھانا. بہت لوگ یہ کرتے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے لیکن بس اچھا چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، چلو پان کھا لیتے ہیں. اس کا پیٹ، اس کا جسم کی توانائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایکشن ہے کھانے کا جو آپ کو نقصان پہنچا. تو یعنی اس ایکشن کو بھی لغو کہا گیا ہے ہمارے عالم میں. تو عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
زکوٰۃ ادا کرنا نہیں کہا گیا، زکوٰۃ مطلب پاکیزہ، اس کا عمل کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور یہ اچھا اس کی مشہور فرج جو ہے یہ ایک اوپننگ کو کہتے ہیں، جیسے یہ یا یہ جو جسم کا باہر کی دنیا کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہے. دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے اور شرمگاہ. اکثر ترجموں میں آپ دیکھیں گے شرمگاہ لکھا ہو، لیکن فرج کا مطلب اوپننگ ہے. تو یہ ہے کہ یہ اپنے یہ حسیات جو ہماری جتنی ہے نا یہ فرج، کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہم باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ حسیات حفاظت کرتے ہیں. اللہ علی ازواجہم، یا وہ ان کے جوڑے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونیاں جن کے وہ مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو اس میں ملامت نہیں. یعنی جو شرع کی حساب سے جن کے ساتھ تعلق رکھنے کا اجازت ہے ان کے بارے میں خاص طور پہ اللہ، اسی لیے فرج کا مطلب شرمگاہ لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ اس تعلق کے بارے میں. ٹھیک ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان سے زیادہ چاہتے ہیں پھر وہ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کی، اور امانت وہ چیز ہے جو کسی کے ذمے سپرد کی جائے، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری جاب ڈسکرپشن ہے، وہ میری سلیکشن بورڈ پہ رسپانسبلٹی ہے، وہ میری عصمت ہے، میری عزت ہے، میری اولاد ہے جو اللہ نے مجھے امانت کے طور پہ دی ہے. اور کسی نے میرے پاس کوئی امانت رکھی، میرے زیور رکھ لیں، میرے پیسے رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، تو وہ اپنی امانت کی ایسی حفاظت کرتے ہیں. اور اپنے وعدوں کی، وعدہ بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ راعون کا لفظ ہے، اور رائی جو ہے یہ چرواہے کو کہتے ہیں. جیسے وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، وہ سارے ایک جیسے بھیڑ بکریاں، اس کو ایک ایک پتہ ہوتا ہے، وہ نہیں گھماتا ان کو کہیں، صبح لے کے جاتا ہے اور شام کو ان سب کو واپس لاتا ہے. تو وہ ایسی حفاظت کرتا ہے اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، جیسے ایک رائی اپنے گلے کی اور اپنے وہ جانوروں کے سیٹ کی حفاظت کرتا ہے. اور دوبارہ سے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر یہ آئی کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے. یہ ساری باتیں ان کو غور سے دیکھ. اب میں پڑھتی گئی ہوں اور لکھتی گئی ہوں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا، میں نے صرف ترجمے پہ غور کیا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں. نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، میری حسیات ہے، میری امانت ہے، اور پھر میری نماز. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعمال ہیں، اور یہ میرے معاملات ہیں جو میں ان فرائض کے ساتھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا، یہ نماز سے شروع ہوئی ہے بات اور نماز پہ ہی ختم ہوئی، یہ ایک سائیکل ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں. اب یہ سب سے مزے کی بات، جو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حسیات کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ فارورڈ نہیں ہوں میں، اب میں بیکورڈ جاؤں گی آپ کے سامنے. جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ اپنے وعدے اور امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں اور امانت کی، وہ اپنی حسیات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ بے حیائی نہیں کرتے. اچھا جی. تو وہ لوگ اپنی حسیات، اور جو لوگ اپنی حسیات کو اور اپنی شرمگاہوں کو اور اپنی نگاہوں کو اور اپنے کانوں کو صاف رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا عمل کر سکتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں. اور جو لوگ بالکل پاکیزہ ہو جاتے ہیں وہ ہر لغو بات سے بچتے ہیں، وہ پاک اور پلید کا فرق جان جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ اتنے پاکیزہ ہو جائیں تو وہ نمازوں میں خود ہی خشیت اختیار کر لیتے. یہ قرآن کا، اور یہ آپ، یعنی یہ چیز میں نے یہ کسی کے سمجھانے سے نہیں، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح لکھ کے آپ اگر سوچیں یہ اللہ اس
اس کو آگے پڑھیں, اس کو پیچھے پڑھیں, اس کو ایک سائیکل کی طرح پڑھیں. اس کے اپنے لیسنز ہیں, اس کے اپنے سبق, اس کے اپنے اثرات. تو یہ اس طرح, یعنی یہ ذہن میں رکھ کے ہم لوگوں نے کہا کہ قرآن کو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, ہم تو صرف اس کی سطح کو بھی نہیں قریب, ہم تو صرف, ہمیں تو وہ الفاظ بھی نہیں سمجھ آتے, چھوڑو کہ ہم اندر جا کے سوچیں کہ اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک مثال میں نے ایک یہ دینی تھی. اور ایک جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے, انہا آتینا فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ وہ صورت ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے پہ 1 سال لٹکی رہی تھی, کیونکہ کوئی شاعر اس سے بہتر کلام بنا کے نہیں لا سکتا. اور وہ سارے مشرک تھے, وہ شاعر سارے مشرک تھے, لیکن اور ان میں جو جج تھا, جو شاعر, جو خود بھی مشرک تھا, اس نے اس کے نیچے لکھا تھا ما ھذا قول اللہ, یہ کسی انسان کا قول نہیں, کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا. یعنی اب اتنی سی صورت ہے, اور جب ہم تفسیریں پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے آپ کو پلائیں گے, انشاءاللہ ضرور پلائیں گے, وہ بھی حدیث ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ میاں نے 3 آیات میں ایسی کیا بات کر دی ہے کہ وہ فصحا بولنے والے عرب شاعر جو ہیں وہ مجبور, انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ 3 ان کا جو وہ کلام ہے وہ ان کے قصیدوں کے اور نظموں کے سامنے یہ جیت گیا. کثرت, ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اس کا جواب تو یہ کس کے جواب میں آئی تھی جب انہوں نے کہا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے, یہ نعوذ باللہ یہ دم کٹا ہے, یہ جڑ کٹا ہے, اس کی جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا میراث تھے, اس کا نہیں ہے, اس کا لڑکا نہیں ہے, اس کا کوئی وارث نہیں. یہ اس کے جواب میں آئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے اور تجھے آیا, یہ صرف ڈائریکٹ کلام ہے. تجھے ہم نے تجھے کس چیز کی کثرت دی, کیا دیا, وہ کیا کثرت ہے جو اللہ نے دی ہے؟ یہ کلام ہے. یہ کلام ہم نے تمہیں دیا جو ہر چیز میں جیتے گا. تم کبھی نیچا ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے پاس یہ کثرت, جب تک تم اس کے ساتھ لگے ہوئے. تو کیا کرو, نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وانحر, نحر جو ہے یہ ایکچوئل قربانی ہے. ان وہاں 2 اعمال بتائیں, نماز پڑھو, قربانی دو, صدقہ کرو, جو بھی لیونگ تھنگس کی قربانی ہے. بہت بڑی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس وقت فوت ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے. یہ 2 کام کرو اور کیا ہوگا, بے شک تمہارا دشمن وہی ابتر ہوگا, وہ جڑ کٹا ہوگا. اب اس میں دیکھیں, بے شک تمہارا دشمن دم کٹا یا جڑ کٹا ہوگا اگر تم نماز پڑھو اور قربانی دو, کیونکہ ہم نے تمہیں ایک ایسی کثرت دی ہے جس کا کوئی جواب نہیں. یعنی ان 3 فریزز میں, اور ان عربوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا یہ اللہ جو بھی کہہ رہا ہے نا یہی ہوگا. ہم لوگ بے نام ہو جائیں گے, ہم بے نشان ہو جائیں گے, اور یہ رہے گا کیا, اس کا نام رہے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. اپنی اب ہماری آپ کمزوری اور کم فہمی دیکھیں, ہمارے پاس پورا قرآن ہے اور ہم اس کی تفسیر میں یہ نہیں بتا. ہم نے خود, جب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہم نے کہا کہ یہ تو یہ کہا جا رہا ہے, یہ تو ایسی بات ہے. یقیناً وہ شاعر اور وہ سارے بڑے بڑے جو عرب دان تھے وہ اس بات سے نہیں ڈرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہمیں کوئی ڈرنک پلائیں. نہیں, اس وقت یہ حدیث تھی بھی نہیں. آخر اس کلام میں کیا ہے کہ وہ اس قدر ہل گئے. تو یہ صرف میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ جو ربط ہے قرآن کا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک آیت میں کیا حکم ہے یقیناً ہمیں پتا ہونا چاہیے, لیکن وہ حکم وہاں کیوں پڑا ہوا ہے یہ بہت. اور جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی ہم وہ حکم فالو بھی نہیں کر سکتے اچھی طرح. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کے کوئی سوال ہو, آپ لوگوں نے مائنڈ میپس تو دیکھ لیے ہیں, ابھی صرف آخری پارے کے ہم لوگوں نے کیے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ انہیں ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. آگے پڑھانا ہے وہ آ جائے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا آج کے سیشن. ٹھیک ہے, اچھا جی. ہم یہ میں ڈسکس کریں گے کہ ابھی اس کو
میپ میں ہمیں کس طرح وہ کرنا ہے. تو پہلا اسٹیپ جب ہم میپ بناتے ہیں تو پہلا کیا کام کرتے ہیں, جس طرح لفظی ایک تلاوت کرتے ہیں, پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ تفسیر دیکھتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا پڑھا, اور پھر اس کے بعد ہم پین اور کاغذ اٹھاتے ہیں. اور مطلب وہ خود بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی اس کا بہت ماہر ہو تو وہ بنا سکتا ہے, بس آپ جیسی پین اٹھاتے اور لکھتے ہیں تو وہ خود بخود وہ بنتا جاتا ہے. اچھا, تو میپ کے جو کمپوننٹس ہے اس میں ایک مرکزی آیت ہوتا ہے, اس میں پھر انٹرنل کنیکشنز بنتے ہیں اور اس میں عملی نکات ہوتے ہیں. تو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, وہ ٹاپک پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بہت پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مرکزی پوائنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہم نے ٹھیک ہے تو وہ خود بہت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں مرکزی پوائنٹ کیا ہے. جس طرح ابھی ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے, تو اس کا لاسٹ والا جو آیت نمبر 11 اس میں جنت کا ذکر تھا, تو وہی جو ہے نا ہمارا مرکزی آیت ہے. اور اس کے ارد گرد یہ سارا ٹاپک وہ گھومتا ہے. ٹھیک ہے, تو جنت کے وارث. اچھا, اب اس میں ایک کنیکشن وہ سمجھاؤں گی کہ آیت نمبر 11 کا آیت نمبر 1 کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جنت والے لوگ کون ہیں؟ تو اصل میں یہ کیا یہ ایمان والے لوگ ہیں, اور ایمان والے لوگ کیا ہے, وہ کامیاب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ لوگ کس طرح کامیاب ہے, تو پھر آپ آیت نمبر 2 پہ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہی وہ کنیکشن ہے اور یہی وہ ربط ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 2. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے میں نے ایکسپلین کر لیا آپ لوگ کے لیے کہ جو عاجزی کا اظہار کرنا اور پھر جسم اور پھر دل کی عاجزی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر 3 میں کیا ہے, یہ لغویات سے دور رہتے ہیں, تو اس کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن بنتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اور یہ لغویات کیا ہے, یہ میں نے آپ لوگ کو ایکسپلین, جو وقت ضائع کرتے ہیں اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, اور جس کا وہ باتیں یا وہ کام جس کا گناہ تو نہیں لیکن ثواب بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارے لغویات میں, اور اس سے دور رہنا چاہیے, اور ایمان والے کیا کرتے اس سے دور رہتے. پھر آیت نمبر 4 ہے, تو یہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر 5 اور 6 7 اس میں یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آیت نمبر 8 اپنی امانتوں اور اپنی عہد و پیما کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر آیت نمبر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈائریکٹ ان کا کنیکشن بن گیا آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 1 کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ان کے درمیان ایک اور ایروز میں نے ڈالے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آیت نمبر 2 سے لے کے ہاں یہ جو اندر ہاں. تو اب کیا ہے, سب سے پہلے اب سوچنے کی بات یہ کہ آیت نمبر 2 کیوں ادھر رکھی ہے. یہ ہم اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ آیت نمبر 9 کی جگہ یہ 2 والا کیوں نہیں آ رہا, تو اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کریں, اپنا نماز میں سب سے پہلا کام کیا کریں, اپنی نماز میں خشوع لائیں. اور خشوع کا مطلب حدیث سے ثابت ہوا کہ اس کا زیادہ تر ممکنہ جو مطلب ہے وہ دل سے ہے, اس کا تعلق دل سے. تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, جب دل ایک دفعہ دل صاف ہو گیا, صحیح ہے, اس کے بعد پھر یہ لوگ پھر اور کانشیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جنت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے, یہ لوگ فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی ہو گیا, پھر یہ لوگ بس پھر اللہ کے ہو جاتے اور اسی میں لگ جاتے ہیں. پھر زکوٰۃ کے طریقے پر. اچھا, پھر اب یہ لوگ مزید بڑھ کے کیا کریں گے, پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دل میں وہ ہونا چاہیے, صحیح ہے, اور باہر اس طرح تو دل میں ہونی چاہیے, اور یہ تو نہیں, اگر دل میں ہوتا ہے تو پھر یہ ایک پورا پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ ایک ساتھ ہے. پہلے اپنی وہ اگر جب دل میں وہ آتی ہے تو پھر باہر بھی حیا آ جاتی ہے. تو یہ اپنی شرمگاہوں کے پھر حفاظت کرتے ہیں, اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کی بھی حفاظت کرنے لگتے ہیں. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو ہر ایک پوائنٹ اگر اس میں سے آپ یہ نکال لے کہ چلو دل کا بھی ہو گیا, اور ابھی میں ڈائریکٹ جو ہے نا نمبر 5 6 پہ کہ ابھی میں شرمگاہ کی بات کرتی ہوں, نہیں, جب تک یہ لغویات بیچ میں سے نہیں ہٹتے
اس کے لیے بھی میں طریقہ پہلے دل ہے. جب دل صاف نہیں ہوگا اس میں خشیت نہیں آئے گی تو لغویات دور نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ تو اگر جب وہ چیز آ جائے تو پھر آپ ہر اس چیز سے بچیں گے جس کا اللہ کے تعلق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہر اس فضول چیز سے آپ بچیں گے جو آپ اللہ کے جس کے یعنی جو آپ کو اللہ سے نہیں قریب کر رہا. آپ سارا وہ کام کریں گے جو آپ کو اللہ کے قریب کر. ہر کام یہ تقویٰ ہے نا کہ آپ کو ہر وقت یاد ہو اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے تب لغویات سے بچا ٹھیک ہے. جا اور سکتا ابھی اس کا آنسر بھی ہے نیکسٹ اس میں. پھر یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ایک بات آتی ہے کہ اب وہ حدیث جو آیت نمبر 2 میں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس کا زیادہ تر مطلب دل میں آتا ہے. تو پھر اس لیے اللہ نے پھر اپنی نماز کی پھر دوبارہ بتا دیا کہ جب دل میں ہوگی تو پھر خود بخود نماز بھی یہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر آپ وقت کے بھی پابند ہو جائیں گے, طہارت کا بھی اہتمام کریں گے, صاف جگہ پر بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر نماز کے بعد بھی پھر اسی حالت میں ہی رہیں گے. صحیح ہے. تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے کہ ایک چیز ایک کو وہ کھینچتی ہے, ایک عمل کو کھینچتی ہے, دوسرا عمل دوسرے کو, اور پھر اس طرح. تو سب سے پہلے اپنے نماز پہ فوکس کرنی ہے. جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ ہم کس طرح سوچتے ہیں بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آ سکے, جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا تو آگے چلنا پھر بہت مشکل ہے. اور جنت پھر دوست جو ہم بہت کہتے ہیں کہ بس ہم تو جنت والی ہیں, کلمہ پڑھ کے ہم تو کلمہ گوئے. اچھا. تو عمل کے پوائنٹس یہ اس طرح جب ہم بناتے ہیں تو بعض آیت ایسی ہوتی ہے جس پہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, اور بعض آیت بالکل صاف ہوتی ہے جس طرح یہ, اس میں کسی بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے نماز میں عاجزی کرنا ہے, نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے, طہارت کا اہتمام کرنا ہے, صاف جگہ پہ پڑھنا ہے, جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد بھی اسی حالت میں رہنا ہے. تو کیا ہے, نماز پہ فوکس کرنی ہے. پھر اس کے بعد ان کاموں سے اور باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو لغویات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے, مطلب صدقہ کرنا ہے, اپنی نفس کی حفاظت کرنی ہے, تزکیہ کرنا ہے اپنے مال کا بھی, نفس کا بھی, ہر ایک چیز کا. اور پھر اپنی آنکھ کی حفاظت, کان, پھر زبان اور حیا کی حفاظت. صحیح ہے یہ. اور اپنی امانتوں اور عہد کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو یہ اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں کس کے لیے, جنت جانے کے لیے. تو یہ بالکل ایک سی وی ہے, اس کے بغیر تو اس طرح جنت میں بھی اس کے بغیر انٹری نہیں ہوگی. اچھا. پھر اب اس پہ عمل کیسے کریں. تو یہ ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ ایک وہ نہیں ہے کہ بس آپ اسی سے اسٹے کر, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن جو میرا پریکٹیکل پوائنٹ ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, سب سے پہلے جب یہ آیت میں نے سنی اور تو میرے ذہن میں آیا کہ اس میں تو ایک بات بھی نہیں تھی جو مجھ میں تھی. ہاں. تو بس پھر میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. تو میم نے ایک بورڈ کا ذکر بھی پہلے کیا تھا, لیکن خیر اس کا تو اپنا میم نے مطلب وہ ہمیں سمجھایا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی کیا ہے اپنے گھر میں ایک قرآن کا ایک سسٹم, ایک نظام وہ قائم کرنا ہے, تو آپ اس کے لیے ایک بورڈ لے, اس پہ ہر روز ایک آیت لکھ کے, اور وہ پھر جب فری ٹائم ہو, آپ جس ٹائم بھی آپ گھر والے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو اسی ٹائم پہ آپ لوگ یہ ڈسکس کریں تو ایک ماحول, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی گھر میں. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے یہ آیت سنی وہ تو میں نے پھر اس پہ میں نے یہ سوچا کہ چلو میں اس پہ یہ جو عملی پوائنٹس نکالے اس پہ لکھ کے, اور ہر ایک دن میں اس کو مارک کروں کہ چلو یہ کام میں نے کیا ہے, یہ میں نے نہیں کیا. تو پورا دن جو ہے نا آپ کا ایک فوکس رہتا ہے کہ صبح اٹھ کے اچھا میں نے کہا نہیں وہ تو ابھی تو میں مارک لگوں گی, پھر کیا ہو. تو پھر یہ ہوا کہ وہ ایک بورڈ ہے, اور میرے کمرے میں بھی کوئی آتا ہے, کوئی جاتا ہے, جو نظر پڑتی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اللہ مجھ پہ پردے ڈال رہا ہے, اور میں تو اس پردے کو بالکل محسوس کر رہی ہوں, یہ تو میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو پھر میں نے کہا چلو یہ تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایک ڈائری لی, ڈائری میں یہ عملی پوائنٹس لے کے اور اس پہ مارک اور بنا کہ آج میں نے یہ کیا یہ نہیں. تو وہ ٹک مارک اور کراس, تو اس کا بھی مطلب ہمارا یہی سسٹم ہے کہ کوئی کسی کی پرائیویسی مینٹین نہیں کرتا. بس وہ کل بھی میں تو اس میں پھر آپ لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ ہاں اپنا ایک کوڈ بنا سکتے ہیں, وہ ایک امیج بھی ایک ڈاٹ سب جس ایک کوڈ بنا لے اپنے لیے کہ آج میں نے یہ کیا ہے تو میں یہ کوڈ, اگر نہیں کیا ہے تو یہ کوڈ. تو یہ ایک خود احتسابی ہو جائے گی. آپ روز کا اپنے ساتھ
یہ عمل کرے تو انشاءاللہ بہت زیادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثنا حسن ہے اور میں نے BBA آنرس کیے HR میں. اس کے بعد میں نے تعلیم القرآن کورس کیا الہدا سے اور اٹ ہیز بین 20 ایئرس میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے. سلولی وہ پروگریس کرتا گیا. اب میں ڈاکٹر افشا کے ساتھ مائنڈ میپنگ پروجیکٹ میں تھی اور میرا جو کام تھا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ انگلش میجرس کا تھا. اچھا آج میں آپ سے بات کروں گی کچھ عربک روٹ ورڈس کے بارے میں. تو ٹیکنیکلی اسے کہتے ہیں مورفولوجی آف عربک، یعنی کہ عربک ورڈس جو ہیں وہ کیسے فارم ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو اس میں آپ کو میجر پورشن جو ملتا ہے اس میں سے کچھ ناؤنز ہیں، کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں، کچھ وربز ہیں. اچھا میں چاہتی ہوں آپ امیجن کریں جیسے قرآن کے یہ الفاظ ہیں تو یہ سارے الفاظ پلانٹس کی طرح ہیں، جیسے یہ پودے ہیں جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور ہر پودا ایک روٹ سے نکلا ہے. اچھا روٹ کیا ہے؟ روٹ از اے سیٹ آف 3 لیٹرز یا کانسوننٹس. تو نارملی 3 لیٹرز پہ ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے. اچھا وہ جو لفظ بیس جو اس کی وہ ایک کانسیپٹ ایک آئیڈیا ہولڈ کرتی ہے اور اس کے اوپر جتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ اسی آئیڈیا کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے 3 ورڈز ہیں. مالکی یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو قرآن میں مالکی دکھائی دیتا ہے. اس کے پیچھے یہ نکلا کس سے، اس کی جڑیں کی ہیں، اس کی روٹس کی ہیں، وہ ہے میم لام کاف. 3 لفظ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ میم لام کاف جو اس کے اوپر جتنا ٹری بنتا ہے، جتنے ورڈز آتے ہیں وہ سب ایک آئیڈیا کو شو کرتے ہیں. اچھا پھر نیکسٹ ورڈ ہے الحمدو، یہ نکلا بیسیکلی حمد، ہا میم دال. انعمتا نون عین میم، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی سمپل آپ یہ سمجھے کہ عربک ورڈز جو ہیں وہ 3 لفظوں پہ بیس کرتے ہیں. اس کے آگے ایگزامپلس فردر ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا یہ ساری وہی انفارمیشن ہے جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی اور اس میں فردر یہ بتایا جیسے انسانوں کو بھی آپ دیکھیں، ہماری جینز ہیں، ہمارے کروموسومس ہیں، جس کے اوپر ایک پورا انسان اس کی جو نیچر عادات ہے، فزیکل فیچرز ہیں وہ اس پہ بیس کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ الفاظ بھی اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. اچھا ایوری سنگل ورڈ ہیز 3 روٹس، ٹھیک ہے. نارملی 3 روٹس ہوتی ہیں 1 2 3. اب جیسے ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، قرآن ایک کتاب ہے. اچھا کتاب کے روٹ ورڈز ہیں کاف تا با، ٹھیک ہے. اس کو ہم جب کنیکٹ کر کے کہیں گے ہم کہیں گے کتابا. اب دیکھیں یہ ایک روٹ سے کتنے زیادہ الفاظ نکلے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے کتاب، اس کا مطلب ہے بک. کاتب رائٹر. مکتوب جس کا مطلب ہے لکھا ہوا ریٹن. مکتبہ لائبریری. مکتب ڈیسک. تو ایک کتبہ سے سارے ورڈز نکلے لیکن سب میں آپ دیکھیں گے ایک آئیڈیا کانسیپٹ کلیئر ہے رائٹنگ کا، ٹھیک ہے، لکھے جانے کا. اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں جیسے کتاب، کتب، کتب. آپ سب میں دیکھیں کاف تا با اس کے روٹ سے میچ کر رہے ہیں اس طرح یہ. اچھا زیادہ تر عربک لفظ کے جو روٹس ہیں وہ 3 لیٹرز ہوتے ہیں، 3 کانسوننٹس، ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 2 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں اور بہت ریئر کیسز میں 5 بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ کہ چینجنگ دا آرڈر ول گیو اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ میننگ. اگر آپ روٹس کو بدل دیں، جیسے 3 روٹس ہیں ہمارے پاس، میں نے آپ کو ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہے عین لام میم، علم اس سے نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نالج. اگر آپ اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیں عین میم لام تو وہ بن جاتا ہے عمل، ایکشن. تو کمپلیٹلی آپ نے دیکھا اس کا آئیڈیا بالکل چینج ہو گیا. حروف وہی ہیں لیکن ترتیب سے. اچھا یہ کچھ اور ایگزامپلز ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے ہاتھ کو کہتے ہیں ید، اس میں 2 روٹ لیٹرز ہیں یا و دال. اس طرح جیسے ورڈ ہے صندوق، اس کے 4 روٹ لیٹرز ہیں صاد نون دال و قاف. کسی الفاظ میں 5 بھی پائی جاتے ہیں، عنکبوت جیسے اسپائڈر، تو اس میں آپ دیکھیں عین نون قاف با تا. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈبل روٹ، جیسے یہ وہاں پہ دیکھیں شدہ جب آ جاتی ہے نا، رد یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہے را دال دال، اس کو کہتے ہیں جرمنیٹ روٹ اور ڈبل روٹ، اس کا ٹیکنیکل نام یہ ہے. تو کچھ میں ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے. اچھا پھر یہ وہی مثال ہے، ایک پلانٹ کی مثال ہے، جیسے روٹ لیٹر سے ملٹیپل سٹیمز نکلتی ہیں اور ان الفاظ کو کہا جاتا ہے مصدر. جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل لی نا علم کی، تو آپ امیجن کریں جیسے روٹس ہیں عین لام میم، تو اس سے فردر ایک منٹ آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی. آپ دیکھیں روٹ میں دیکھیں گرین کلر میں لکھا ہوا ہے عین لام میم. اس سے آپ دیکھیں آگے ڈفرینٹ شاخیں نکل رہی ہیں، اس سے فردر سب برانچز ہیں. ایک طرف ہے ورڈ علم اور ایک علم، ٹھیک ہے، 2 طرح کے ورڈز ہیں. علم سے فردر ورڈز نکلتے ہیں یا لمو، علیم، عالم. تو بیسیکلی اس پہ جتنے ورڈز آتے جائیں گے ان سب کا بیسک جو آئیڈیا وہ سیم ہی رہے گا اس کی جڑ کے ساتھ. اور اسی طرح اگر آپ اس کو کرتے رہیں تو دیکھیں کتنے زیادہ ورڈز عربک میں جو پورے قرآن میں بھی جگہ جگہ ڈفرینٹ اپنے اس میں یوز ہوئے ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی دیکھیں یہاں پہ 3 دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ پورے قرآن کو کھولے نا تو ڈفرینٹ فارمز لیتے رہتے ہیں. تو یہ فردر اس کو گرامر اسٹڈی سے لنک کرتے ہیں. اس میں کہتے ہیں بیسکلی روٹ کو کہتے ہیں الجزر
اور اس کے پیٹرنز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوزن. تو آپ جب ڈفرینٹ میجرس پیٹرنس اپلائی کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے یہاں سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ پڑھا نہ جائے. اکثر آپ اسکالرس کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ورڈ فعالہ کے وزن پہ, یہ ورڈ مفعول کے وزن پہ. تو بیسیکلی ڈفرینٹ سانچے جس میں ان جڑوں کو ڈالا جاتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ورڈس نا وہ بنتے جاتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے اگر آپ گرامر کے ساتھ اس کو لنک کریں, وہ پراپر مورفولوجی آپ کو سمجھ آتی ہے. اچھا یہ تھوڑا ایڈیشنل انفارمیشن ہے کہ الف جو ہے وہ کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا. اور ہمیں سے بہت لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتا کہ بیسکلی واٹ از الف اینڈ واٹ از حمزہ. اس میں کافی فرق ہے, تجوید کے لحاظ سے بھی, گرامیٹیکل بھی, اور بہت زبردست انفارمیشن. اگر ٹائم میرا تو اس پہ بھی ایک سیشن ہوگا. تو الف نارملی جو یہ سمپل یہ لکھا جاتا ہے نا اسٹریٹ لائنس کو الف کہتے ہیں, لیکن اگر چھوٹا آپ حمزہ ڈال دیں تو وہ ڈفرینٹ چیز بنتی ہے, وہ حمزہ بن جاتا ہے. اچھا ایک مزے کی انفارمیشن یہ ہے کہ جتنے عربک لیٹرز ہیں ایڈیشنل انفارمیشن بتا رہی ہوں. جیسے جو لیٹر ہے وہ جب اسٹارٹ لکھا جاتا ہے تو اپنے اس کا اسٹارٹنگ لیٹر ہے وہ اس لفظ سے ہی شروع ہوتا ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں با, اگر آپ با کو ایسے لکھیں تو اسٹارٹنگ میں با سے شروع ہوتا ہے. نون واو نون جب ہم لکھتے ہیں تو نون سے شروع ہوتا ہے. اچھا الف ایک وہ ٹرکی لیٹر ہے جو اپنے اوریجنل ورڈ سے نہیں شروع ہوتا. ہم نام سمجھتے ہیں نا الف لام فا الف ہوتا ہے, لیکن یہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے. تو بیسیکلی الف بڑے ٹرکی کتنا کہتے ہیں, وہ تھوڑا شیطان قسم کا ایک لیٹر ہے. اس میں بھی فردر بڑی ٹائپ سے ڈریگر الف ہوتے ہیں, خنجیریا ہوتے ہیں, بس الگ الگ ٹائپ سے اس کی بھی. اچھا یہ کچھ ایگزامپلس ہیں. جیسے یہ ورڈ ہے دخول, اس کا مطلب ہے انٹری. تو اب یہ سمپل ورڈ ہے جس کا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے, دال خا اور لام. پھر ایک ہے مثل, مطلب لائک. تو اس کے روٹ لیٹرز یہ میم سا لام. اور بارد مینس کولڈ, با را دا. اچھا کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو تھوڑے ڈیفیکلٹ نیچر کے ہوتے ہیں, اس میں پھر فردر رولز جو میں نے یہاں مینشن نہیں کیونکہ وہ ساری باتیں کنفیوز کر دیں گے. لیکن ہم نارملی روٹس کو کیسے نکالا جاتا ہے یہ تھوڑا اس کا میں آئیڈیا بتا رہی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پراپر نیمز ہے نا, اس کے ال ہوتا ہے, ہم ال کو ریموو کرتے ہیں. پریفکس سرفکس جیسے سب کے لاکے ہوتے ہیں اس کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, تو ہمیں بیسک وہ نظر آنے لگتا ہے کہ روٹ چھپا گیا ہے. اور دوسری یہ کہ یہ پریکٹس آتا ہے, ووکیبلری کو ڈیل کرتا ہے. جیسے دیکھیں المستقبل ہے نا, اسے آپ ال ہٹا دیں گے, یہ میں نے مارک کیا یہاں پہ. میم سین کا بھی اس میں کوئی کام نہیں ہے. اس میں بیسک جو مطلب ہے نا وہ کاف با لام, اس کی جو میننگس ہے نا اس پہ یہ پورا ورڈ ریلائی کرتا ہے. المستقبل مینس فیوچر, مشغول مینس بزی, بزنس. اس میں دیکھیں میم نہیں ہے, ہاں شغل, آپ نوٹ کریں بھی شغل آپ کو نظر آ رہا ہے نا, شین یہ بیسک اس کا ورڈ ہے. واہ علام. اس طرح الاقتصاد جس کو کہتے ہیں اکانومی, تو اس میں صرف ال ہٹا دیں آپ, ہاں بس تو یہ کاف اور صاد اور دال یہ اس کے اندر ہے. اچھا یہ تھوڑا یہ کہ کیوں روٹ ورڈز یوز کیوں کیے جاتے ہیں, تو ٹو نو دا ٹرانسلیشن آف اے ورڈ. بیسک تو یہ نا ووکیبلری سے ڈیل کرتا ہے, or to understand the meaning, to analyze the word, and to know how to use the Arabic dictionary. اچھا آپ Arabic dictionary کھولتے ہیں تو آپ کو الفاظ نہیں ملتے, وہ سب جڑوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کو ملتا ہے. اچھا یہ میں نے کچھ اپنا نوٹ شیئر کیے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں قرآن میں جن کو گائڈ کرتی ہوں, تو میں کیسے یوز کرتی ہوں, میں ان کو پراپر لکھ کے دیتی ہوں کہ یہ ورڈ ہے, ناؤن ہے, ایڈجیکٹیو ہے, کیا ہے, اور فردر اس کے روٹ ورڈ سے کافی ہیلپ کرتے ہیں قرآن میں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا اسے کافی ہیلپ ہوتا ہے. تو مجھے میرے لیے بہت ہیلپ فل تھا جب میں گائڈ کرتی تھی اپنے فرینڈس کو قرآن پہ. تو یہ بس انفارمیشن تھا روٹ ورڈس کا. فردر اس کو ایکسپلین کریں گی سائرہ اینڈ خانسہ کہ ہم نے مائنڈ میپنگ میں اس کو کیسے یوز کیا. Assalamu alaikum, respected participants and my fellow team members of Mind Mappers. A very warm welcome to all of you. I'm Saira Nasir, working in the Women University Multan, and by profession I'm a software engineer. And today it's a privilege for me here to attend this great event and workshop. Since unlike the other members, I'm just a beginner here and a learner, so I'll try my best to participate here and show my part. Today the topic which I'm delivering here is the root words translation in English, and the ayat, the surah which I have selected is Surah Bakar, and the verses are from 21 to 24. جو پہلا روٹ ورڈ ہے آبدو. آبدو کا بیسکلی انگلش جو میننگ ہے وہ ہے ورشپ. ورشپ جو ہے اٹ مینس ٹو ورشپ اللہ ان اے جنرل سینس, اور اس میں جو ہے وہ اس کا جو روٹ ہے بیسک عین با دال. عین با دال جو ہے وہ اس کا بیسک روٹ ہے, اینڈ اٹ مینس ٹو سرو ان اے براڈر سینس. آئی ایم ناؤ ایکسپلیننگ اٹ. اس کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں ایک براڈ ٹرم میں کہ سرو, ورشپ, adore, venerate, accept the impression of a thing, obey with submissiveness or humility, approve, apply, devote, obedience, slave, keep to inseparably, subdue, assemble together, enslave. یہ سارے اس کے روٹ کے میننگ ہیں, یعنی کہ ان جنرل سینس یہ بیسکلی تو اسی چیز کو شو کر رہا ہے کہ only one we have to worship only one
Allah, and He is the only He is the only thing which we have to worship. Only Allah we have to serve, and only Allah we have to worship, and only Allah we have to submit ourselves with wholeheartedly. So this is the basic root and ba dal of the word abudu, and it is basically in Arabic grammar. I'm just giving a little hint about it. जो मैंने इसका सर्च किया था, सॉरी मैं फिर से इंग्लिश पे आ गई, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने इसका इंग्लिश में ये सारा किया था, तो मैं इसको आसानी के लिए दोबारा से उर्दू में बता रही हूँ कि इसकी जो अरेबिक जो है, इसमें बेसिकली ये सेकंड मैस्कुलिन प्लूरल जो है इंपेरेटिव वर्ड है, और इसका जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। जी खानसा आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो रूट वर्ड्स का जो टॉपिक है ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, सना ने भी अच्छा सा कर दिया, मैम ने भी पहले थोड़ा बहुत बताया, और सायरा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं जिस सूरा से इसको एक्सप्लेन कर रही थी उसमें एक ही वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स जो थे वो मौजूद थे सूरह काफिरून के, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट इसकी ब्रीफ में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि रूट वर्ड्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं और बेसिकली इसका फायदा क्या होता है। रूट्स, जब भी आपको किसी वर्ड की रूट आ जाती है, रूट और कुरान की ग्रामर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना। जैसे हमें एक वर्ड की रूट पता चल जाती है, तो जैसे ही वो वर्ड कुरान की आयत में हमारे पास आता है तो हमें पता चलता है कि मतलब इससे मुखातिब कौन है, एक बंदा है या ज्यादा बंदे हैं, पूरी सिंगुलर प्लूरल है या क्या है, या पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और इसमें क्या बता रहे हैं, ये वर्ब है या नाउन है या क्या चीज है। इसलिए बेसिकली हम रूट। तो अभी जो सूरह काफिरून है ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट सूरत है। इसमें 2-3 अहादीस भी हैं ऐसी जो इसकी इम्पोर्टेंस को बताती हैं कि हजरत इब्ने अब्बास का कौल है, वो कहते हैं, उन्होंने रिवायत की हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, मैं तुम्हें वो बताऊं, वो कलमा बताऊं जो तुम्हें शिर्क से महफूज करने वाला है। तो उसमें उन्होंने सूरह काफिरून बताई और ये कहा कि रोजाना रात को इसको पढ़कर सो जाया करें। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत है कि बहुत दफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में और मगरिब की नमाज की सुन्नतों में सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। तो हम अभी इस सूरत को देख लेते हैं। इसकी बाकी जो इसकी तफसील है वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक छोटी सी बात है, वो ये कि सूरह काफिरून तब नाजिल हुई थी जब काफिर लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो काफी तरीकों से रोकने की कोशिश की कि ये इस दीन की तबलीग ना करें, लोगों को ना सिखाएं या बताएं नहीं। लेकिन जब किसी तरीके से उन्होंने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मान रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 1 साल हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं, 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें। या ऐसे किया कि हम आपको बहुत सोना दौलत चांदी देते हैं और जो औरत आपको चाहिए उसके साथ आपकी शादी कर देते हैं, आप हमारे माबूदों को भी माने और हम आपके माबूद को भी मानेंगे। तो उस पे फिर ये वाली सूरत नाजिल होती है। अब पहली उसकी जो आयत है ना, कुल या अय्युहल काफिरून। अब काफिरून में ये देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, आई होप आप सब लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। काफिरून, इसकी रूट वर्ड है काफ फा रा, और काफ फा रा जो है ना, इसका बेसिकली मतलब छुपाना भी होता है, इनकार करना भी होता है, और नाशुक्री करना भी होता है, और ईमान ना लाना भी होता है। अब देखिए यहाँ पे कुरान करीम में दोनों कैटेगरीज यूज होती हैं, काफिरून और मुमिनीन, कि जो ईमान लाए और जिन्होंने इनकार किया। इनकार करके उन्होंने अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत की नाशुक्री की कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाजना चाहा लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। तो यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे इनकार करने वाले। अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप काफिरून को ये बात बता दें कि ला आबुदु मा ताबुदून। अब इस वर्ड से मैं आपको रूट वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहती थी। आबुदु, इसमें देखिए इसकी जो रूट है ऐन बा दाल है, ऐन बा दाल, लेकिन जो पहला अलिफ आया ये हमारे पास प्रोवर्ब हो गया, और यहाँ से हमने ये समझ लिया कि ये इसका मुखातिब फर्स्ट पर्सन है, यानी अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप काफिरों को बता दें कि मैं उस चीज की इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम करते हो। आबुदु, अगर आपको पता चल गया कि इसकी रूट ऐन बा दाल है तो आप सोचेंगे कि अलिफ क्यों लगा हुआ है, तो यहाँ से फिर आपको समझ में आ जाएगी कि अलिफ हमेशा मैं के लिए यूज होता है। तो अब कहीं भी कुरान पाक में मतलब ऐसा वर्ड आए जहाँ पे अलिफ के साथ आगे कोई रूट आ रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपने लिए मुखातिब है या मैं के लिए वो वर्ड यूज हो रहा है। अब आगे है ताबुदून, इसमें फिर ता जो है ये प्रोवर्ब है, ऐन बा दाल हमारा मेन रूट वर्ड है, यानी इसका ये वर्ड बना हुआ है, और आगे वो और नून ये फिर प्रोवर्ब है। तो यहाँ पे वो जो कुफार थे कुरैश मक्का, उनके लिए जो है वो ये वर्ड यूज हुआ है कि मैं बिल्कुल उस चीज की इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम लोग इबादत करते हो। यहाँ पे अब
معبود جو ہوتا ہے نا, مطلب جس کی عبادت کی جائے, وہ بھی سیم ورڈ میں آتا ہے, اس کی بھی عین با دال روٹ ہوتی ہے, اور وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز جس کی عبادت کی جائے. پھر دیکھیں, پھر اس کے بعد آگے آتا ہے جی کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, کہ تم لوگ بھی اس چیز کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر اس میں عین با دال روٹ ہے, اور آگے جو واو اور نون ہے وہ پرو ورب ہے. یہ کفار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیادہ لوگ ہیں, پلورل ورب ہے یہ, کہ یہاں پہ ان کے لیے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں. پھر اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے دوبارہ آیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. عابدن سنگل بندے کے لیے ہے کہ میں عبادت نہیں کروں گا. اب یہ ناؤن آ گیا, یہ عین با دال روٹ ہے, لیکن عابدن اس کا ناؤن بن گیا عبادت کرنے والا. ابد تم, جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب تعبدون بھی تم عبادت کرتے ہو, لیکن یہ ورب اور سینٹینس دوسرا ہو گیا. ابد تم, یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو, لیکن یہاں پہ ٹینس چینج ہو گیا. ابدا آیا تو یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا کہ ماضی میں پہلے کبھی جس کے ساتھ تم لوگ عبادت کرتے رہے تھے اس کی میں بالکل بھی عبادت نہیں کروں گا. پھر اس سورت کی جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین, اس میں جو روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے دال یا نون. اس کا مطلب انصاف کا دن بھی ہوتا ہے, دین بھی ہوتا ہے, ایمان بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ آپ کلیئرلی ان کو یہ بات بتا دیں کہ آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین, کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے یا جو ہمارے پاس ایک ضابطہ حیات آ گیا ہے اس پہ میں عمل کروں گا, آپ کے اوپر عمل, آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پر یا آپ کے دین پر عمل کروں گا. بس میں اس کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سورہ کافرون بیسیکلی تو قریش مکہ کے لیے تھی, لیکن قرآن پاک میں یہ موجود ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تمام مسلمان, تمام ان لوگوں کو, کافروں کو, یا جو بھی آپ سے آپ کے دین میں کوئی امینڈمنٹس کرنے کا کہیں یا کوئی نئی چیز ڈالنے کا کہیں, تو آپ ان کو یہی کہیں لکم دینکم ولی دین, کہ میرے لیے میرا دین ہے اور آپ کے لیے اپنا دین ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دے دیا اور پھر اس میں ہمیں اس کو ہمیں وہ کوالٹیز بتا دی کہ اگر ہم ان کوالٹیز پر عمل کریں تو ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا دی کہ جی کہ ہم عبادت کریں, اور ہر چیز ہمارے لیے کلیئر ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور گائیڈ لائن کی اور چیز ہم عمل کریں اور ہم فلاح پا سکیں, کیونکہ فلاح تو صرف مومنین کے لیے, اور مومنین وہی ہیں جو قرآن کریم پر عمل لائیں گے. That's all from my side. تھینک یو سو مچ حمزہ. ٹھیک ہے, آپ ہماری نیکسٹ اسپیکر ہے محبوبین, جو ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ شارٹ کلاس کے بارے میں سمجھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی بشر ہے قرآن, شافی محشر ہے قرآن, جنت میں جو کرے گا سایہ ہم پر, یقیناً ایسا شجر ہے قرآن. دونوں جہاں کی کامیابی کا یہ راز ہے, جو اس سے جڑ گیا وہ یقیناً ممتاز ہے. میرا نام ماجدین ہے, اور میرے جو میپس ہیں ان کا ٹائٹل ہے شارٹ میپ, یعنی کہ میں مختصر اور جامعہ جو میپ بناتی ہوں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح میں بناتی ہوں شارٹ میپ. میں مختلف تفسیر وغیرہ پڑھ کر اس میں جو میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ سمجھ آتا ہے اس کو پھر میں لکھ لیتی ہوں, اور لکھنے کے بعد دوبارہ جو اس میں پھر مزید بریف کرتی ہوں. جب بھی اس پہ بناتی ہوں شارٹ پہ, موبائل میں بناتی ہوں تو لکھا ہوا پڑھ کر دوبارہ میں اس کو شارٹ کرتی ہوں. تو اس طرح یہ چیز اس میں بریف بھی ہو جاتا ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے. تو آج میں آپ کو سورۃ لیل کے میپ جو ہے وہ سمجھاؤں گی. سب سے پہلے یہاں پر مختلف راستوں کا فرق بتایا گیا ہے, اور کہ جیسے مختلف افراد جو عمل کرتے ہیں تو اس طرح عمل کرتے ہیں, جیسے کہ ایک شاعر بہت ساری لمبی بات کو ایک دو مصروں میں بیان کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے یہ اللہ کی طرف سے بھی میری مدد ہے, اللہ کی طرف سے, اور تمہیں بنا لیتی ہوں اس طرح سے. سورۃ لیل میں سب سے پہلے یہاں بتایا گیا ہے کہ جس طرح رات اور دن مختلف ہیں یا نر مادہ مختلف ہیں, اسی طرح انسان کی کوشش بھی مختلف ہے. یعنی کہ مختلف افراد جو عمل کر رہے ہیں تو وہ ایک افراد عمل ہیں وہ مختلف ہے. اور اسی طرح نیچے یہاں پہ اخلاق کی خصوصیات بتائی گئی ہیں مختلف. یہاں پہ 3 سٹیپ اس سائڈ پہ ہیں اور رائٹ سائڈ پر ہیں, اور 3 لیفٹ پر ہیں. رائٹ سائڈ والے جو ہیں یہ پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں, اور اس کے اپوزٹ لیفٹ سائڈ پر سنگ دل اور بے پرواہ لوگ ہیں. تو پرہیزگار اور متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کی پرواہ کرتے ہوئے یہ اعمال کچھ یہاں پہ اگزامپل کے طور پر دیے گئے ہیں.
یہ اعمال کرتے ہیں یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے سامنے ہے بخل کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنا مال جو ہے وہ بچا کر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرا سٹیپ ہے تقویٰ اختیار کرنے والے, یعنی اللہ کے حکم کی پرواہ کرنے والے. اور اس کے اپوزٹ ہے لیفٹ سائڈ پر رب کے احکامات سے بے پرواہی برتنے والے. اور اسی طرح تیسرا سٹیپ ہے بھلی بات کی تصدیق کرنے والے, یعنی کہ ہر نیکی کی بات کو ماننے والے, نیکی کو نیکی جاننے والے. اور اسی کے اپوزٹ ہے بھلی بات کو جھٹلانے والے, یعنی جو نیکی کو نیکی نہیں مانتے, یعنی اوپر جو ان کے جزا سزا کا جو ہے دن ہے اس کو جھٹلاتے. تو ان کے لیے جو یہ جن میں یہ تین خصوصیات ہوتی ہیں, یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, تقویٰ کرتے ہیں اور بھلی بات کی تصدیق کرتے ہیں, تو ان کے لیے آسان راہ کی توفیق ہے, یعنی کہ پھر ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو یہ عمل کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پر ان کے اپوزٹ, تو ان کے لیے تنگی کی راہ کی سہولت ہے, یعنی کہ پھر ان کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. واللیل اذا یغشی, رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے. والنہاری اذا تجلی, اور دن کی قسم جب وہ نمودار ہوتا ہے. وما خلق الذکر والانثی, اور انسان مرد اور عورت کی جو تخلیق ہے, مرد کو اور عورت کو, اس کی قسم. انا بے شک سعیکم لشتی, کوشش تمہاری یقیناً مختلف ہے, بکھری ہوئی ہے. یعنی کہ یہ جو سٹارٹ میں پہلی آیت ہے واللیل اذا یغشی والنہاری اذا تجلی, یعنی کہ جس طرح رات دن سے مختلف ہے اور جس طرح مرد اور عورت میں جو ہے فرق ہے, اسی طرح انسان جو مختلف افراد ہیں اور جو اقوام ہیں ان کی جو اعمال ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. تو یہ اللہ بتا رہا ہے یہاں پر, جس طرح یہ میپ میں تو یہ دو اس میں ڈیوائڈ اسی لیے ہو رہی ہے, ان کی مختلف کوشش بتائی گئی ہے. جو اللہ نے بتایا ہے کہ انا بے شک سعیکم, یہ چوتھی آیت میں سعیکم لشتی, کہ بے شک تمہاری کوشش جو ہے وہ مختلف ہے, یعنی کہ کچھ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش جو ہے اس کو بانٹ دیا گیا ہے. پہلے رائٹ سائڈ پر پرہیزگار اور متقی لوگ, فاما من آتا واتقی, تو ان میں ان کو بتایا گیا ہے یہ جو خصوصیات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے, جس نے دیا, جس نے خرچ کیا, یعنی انفاق وہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور واتقی یعنی تقویٰ اختیار کیا. آیت نمبر 6 میں وصدق بالحسنی, جس نے بھلی بات کی تصدیق کی. تو یہ تین خصوصیات ہیں. اسی کے اپوزٹ پھر اس میں پھر خوشخبری ہے. ہاں, تو اس کا یہ اچھا کام ہم مزید اس کے لیے آسان کرتے ہیں. ہاں, یہ جو ان کے 3 سٹیپ کے نیچے جو ہے ان کے لیے آسان راہ کی توفیق ہے, یعنی کہ جن میں یہ خصوصیات ہوں گی پھر ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانی پیدا فرمائے گا اس راستے میں, اور گناہ کرنا ان کے لیے, گناہ کے کام, اللہ کی نافرمانی کے کام مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح بالکل 3 سٹیپ ہیں اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے یعنی دینے والے, اور پہلا اسی کے اپوزٹ جو ہے لیفٹ سائڈ پر ہے بخل کرنے والے, یعنی وہ یہاں انفاق کرنے والے ہیں رائٹ سائڈ پر پہلے, اور اسی کے اپوزٹ لیفٹ دیکھیں تو بخل کرنے والے, یعنی کہ وہ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. بالکل اپوزٹ میں ہے. اما من باخلا, اور جس نے بخل کیا, تو یہ اسی کے اپوزٹ ہو گیا. اور یہ جو رائٹ سائڈ پر سیکنڈ سٹیپ ہے تقویٰ اختیار کرنے والے, تو اسی کے لیفٹ پر ہے کہ اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرنے والے, یعنی کہ جو ہاں جی, تو بے پرواہ لوگ ہوتے ہیں, یعنی ان میں تقویٰ نہیں ہوتا, ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح تقویٰ کرنے والوں کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور کیا کرنا ہے, اسی طرح ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے. بھلی بات کی تصدیق کرنے والے, اسی کے اپوزٹ ہے لیفٹ سائڈ پر بھلی بات کو جھٹلانے والے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى آیت نمبر 9 میں بھلی بات کو جھٹلانے والے. تو ان کے لیے کیا ہے لاسٹ میں اسی باکس کے اینڈ پہ, ان کے لیے تنگی کی راہ کی سہولت ہے, یعنی کہ یعنی کہ پھر اگر ان میں یہ کوالٹیز ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ
ان کے لیے ہاں نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے نیکی ان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، بھاری لگ رہی ہوتی ہے، اور گناہ کا کام جو ہے وہ ان کو آسان لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ مزید گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں انا علینا للہدا آیت نمبر 12 میں، یعنی کہ یہ دونوں راہ جو ہیں اللہ نے انسان کو دکھا دیے ہیں، دونوں راہ دکھا دینا رب سے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یعنی کہ اللہ کے دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے، اللہ سے اگر دنیا طلب کرو گے تو دنیا ملے گی، اور اگر آخرت طلب کرو گے تو آخرت ملے گی۔ اور انسان اللہ نے تو ذمہ داری پوری کر دی ہے کہ قرآن اور نبی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ نے تو مطلب ڈرا دیا ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ کون سا راہ اختیار کرتا ہے۔ اور ان کے نیچے رائٹ پر اعمال سے اوپر 3 خصوصیات تھیں، انہیں کے مطابق یہاں نیچے ان کے انجام بتایا گیا ہے، اور لیفٹ کی جو خصوصیات تھیں 3 اس کے مطابق ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ متقی اس آگ سے، یعنی یہ جو آگ سے اللہ نے ڈرایا تھا تو اس آگ سے متقی دور رکھے جائیں گے، یعنی اللہ نے انسان کو اس آگ سے ڈرا دیا، تو اس آگ سے کون لوگ دور رکھے جائیں گے؟ اوپر جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا یہ وہی متقی لوگ ہیں، اور یہ اس آگ سے اس دن دور رکھے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 17 سے لیا ہوا ہے۔ جس نے پاک ہونے کے لیے، وہی جس نے اوپر صدقہ کیا تھا، تو یہ وہی ہے کہ جس نے پاک ہونے کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، تو اللہ پھر اس سے جلد ہی اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے تو اللہ بھی اس کی کوشش کی قدر کرے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا اپنے بندے سے۔ اور اسی طرح جنہوں نے بے پرواہی برتی تھی اور بخل کیا تھا، اوپر جو لیفٹ پر خصوصیات بتائی گئی تھی، اخلاقی خصوصیات، لیفٹ پر اینڈ پہ انہی کے انجام بتایا گیا ہے کہ اس میں بدبخت ڈالے جائیں گے۔ یہ جس آگ سے اللہ نے ڈرا دیا تھا تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے بدبخت کہا ہے، اور یہی لوگ اس آگ میں ڈالے جائیں گے، اور تب ان کا وہ مال جس کے لیے وہ بخل کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے، تو وہ ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ مال تبھی فائدہ دے گا جب وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں گے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اوپر اسی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ بے پرواہ لوگ ہیں، تو بے پرواہ لوگ ہی اس آگ میں ڈالے جائیں گے۔ Thank you so much.